کے ساتھ جو لوگ عالم بنے تھے ان کو پتہ ہے کہ آپ یہ چائے کا کام کر رہے ہیں؟ جب عالم دین بن رہے تھے تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھا تھا کہ میں اس کے بعد اپنا کاروبار کروں گا، یا ایک دم اس طرف کیسے آگے؟ نہیں، میرا مائنڈ میں تو یہ بات بالکل نہ تھی، لیکن کچھ ایسے مجبوری تھی. آج کل آپ کو پتہ ہے حالات ایسا ہے. میرے والد صاحب خود رکشہ چلاتا تھا. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم دین بھی ہیں، تو آپ ادھر چائے وغیرہ بیچ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چائے آپ خود دینے جاتے ہیں، خود لے کر آتے ہیں، اور کپ بھی خود ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے، گھر والوں کو یا پیچھے گاؤں میں سب کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، گاؤں والوں کو تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہاں کچھ لوگوں کا علم نہیں ہے. گاؤں میں پڑھتا تھا، گاؤں میں حفظ کیا. وہاں سے پھر تجوید میں نے کراچی میں کیا. پھر یہاں سے میں لاہور آیا دارالعلوم میں. میں نے یہاں سے علم حاصل کیا. سند مجھے یہیں سے ملا. کون سی سند ملی آپ کو؟ میں وفاق المدارس. اکثر تبلیغ بھی کرتے ہیں، کوئی اکثر چائے پینے آئے تو آپ ان کو سمجھا بھی دیتے ہیں دین اسلام کی باتیں؟ یار الحمدللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ہمارا تعلق ضلع شنگلے سے ہے اور ہم 4 بھائی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ کسی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کوئی اسلام کی تبلیغ کے لیے کیوں نہیں گئے کہیں دور؟ یہ چائے کا اڈا بنا کر بیٹھے ہیں. یہ ابھی بھی میں پروگرام کرنے لگا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ اپنا کسی مدرسے میں جائیں یا کسی مسجد میں قاری صاحب لگیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ماجرا، آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی مماظر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں اور سنتے کانوں کو مدثر کا سلام. آس پاس کے لوگ ان کے پاس اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، یہ جو شخصیت ہے کہ یہ عام نہیں ہے. لیکن یہ کیوں چائے بیچ رہے ہیں، چائے کا ڈھابا کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی شوق ہے، کوئی مجبوری ہے. ان سے بات کریں گے. عالم دین ہے اور دور دراز سے لوگ ان کے پاس صرف چائے پینے کے لیے آتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے. ہونے کے باوجود ایک چائے کا ڈھابا چلا رہے ہیں لاہور شہر کے اندر. انہی سے بات کریں گے، جانیں گے یہ سارا معاملہ کیا ہے. السلام علیکم جی. مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے دین کو سیکھا ہے، دین کو پڑھا ہے، عالم ہیں آپ، تو مجھے بتائیں کس درجے کے عالم ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ہمارا تعلق ضلع شنگلے سے ہے اور ہم 4 بھائی ہیں. میں خود پڑھتا تھا کراچی میں. ماشاءاللہ. پھر کراچی سے میں لاہور شفٹ ہوا. یہاں دارالعلوم عثمانیہ میں بھی پڑھتا تھا. کچھ پھر میں مدرسے میں بھی پڑھتا تھا، لیکن اخراجات اتنا ہو گیا وہ مدرسے کی تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا. پھر میں نے یہ راستہ اختیار کا، ہوٹل چائے کا ہوٹل کھولا اور اپنا محنت میں لگا رہا. یہاں تک ہمارا کام اچھا خاصا چلا اور ابھی بھی محنت کر رہا ہوں بھائیوں کے ساتھ مل جل کے. آپ نے کون سی تعلیم، کون سی ڈگری حاصل کی ہے دین اسلام میں، یہ بتائیں ذرا. میں نے شروع سے گاؤں میں پڑھتا تھا. گاؤں میں آپ کو پتہ ہے اتنا جو اسلام جو کنڈیشن ہے نا، اس کے بارے میں گاؤں میں تو نارمل ہے، جو شہر میں اور وہاں تو زیادہ ہے. گاؤں میں پڑھتا تھا، گاؤں میں حفظ کیا. وہاں سے پھر تجوید میں نے کراچی میں کیا. پھر یہاں سے میں لاہور آیا دارالعلوم میں. میں نے یہاں سے علم حاصل کیا. سند مجھے یہیں سے ملا. کون سی سند ملی آپ کو؟ میں وفاق المدارس. ٹھیک ہے. یہ عالم دین جو انسان بنتا ہے یہ کتنے عرصے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے؟ یار اصل بات ہوتے دماغ کے، لیکن اس کی اپنا ایک میرٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 8 سال کوئی 10 سال میں یہ مکمل ہے. لیکن دین مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنا آپ پڑھو گے آپ بھی ختم ہو جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگا. دین ختم نہیں ہوگا. اس کی اگر یہ سارے دنیا کا جو سمندر ہے یہ صحیح ہو جائے گا اور سارے درخت قلم ہو جائے گا، لکھتا رہو، یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کا کچھ حد ہے. یہاں تک آپ کو پھر سرٹیفکیٹ ملے گا، آپ کو ڈگری ملے گا، ہاں بھائی یہ ان کے پاس اویلیبل ہے، یہ ان کے پاس ایک ثبوت ہے. جیسے لائسنس ہوتا ہے، شاندی گارڈ ہوتے ہیں، ہر ان کو یہ دے رہے بھائی یہ ان کے پاس ایک ثبوت ہے کہ بھائی یہ ان کے پاس یہ موجود ہے، یہ فلانا مدرسے سے فلانا جگہ سے اس نے علم حاصل کیا. لیکن علم تو حد نہیں ہے اس کا، جتنا آپ اندر جاؤ گے اتنا اور وہ دور ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ عالم دین ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو یہ کسی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کوئی اسلام کی تبلیغ کے لیے کیوں نہیں گئے کہیں دور؟
یہ چائے کا اڈا بنا کر بیٹھے ہیں. یہ ابھی بھی میں پروگرام کرنے لگا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ اپنا کسی مدرسے میں جائیں یا کسی مسجد میں قاری صاحب لگیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے بات ہوتی ہے انسانیت کی. اگر ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے جس آدمی کا اندر انسانیت نہ ہو اگر وہ عالم کیوں نہ ہو. ہمیں اسلام ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں. پھر یہ ایک خدمت بھی ہے کہ عبادت بھی ہے. دیکھو ہم اپنا محنت بھی کر رہے ہیں, جو ہمارا فرائض ہے وہ بھی کر رہے ہیں. اب نماز کا ٹائم ہوتے ہیں, ہم سب کو کہہ رہے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہے, جب اپنا نماز پڑھو. سب سے پہلا ہمارا مذہب کہتے اسلام کہتے واقعی مسئلہ اپنی نماز ادا کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو آپ نے جب عالم دین بن رہے تھے تو آپ نے یہ مائنڈ میں رکھا تھا کہ میں اس کے بعد اپنا کوئی کاروبار کروں گا, یا ایک دم اس طرف کیسے آگے؟ نہیں, میرا مائنڈ میں تو یہ بات بالکل نہ تھی, لیکن کچھ ایسے مجبوری تھی. آج کل آپ کو پتہ ہے حالات ایسا ہے, اور پھر گھروں کا ہزار مسائل ہوتے ہیں. میرا والد صاحب بھی تھا, میں بھی میرے والد صاحب خود رکشہ چلاتا تھا. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم دین بھی ہیں, تو آپ ادھر چائے وغیرہ بیچ رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چائے آپ خود دینے جاتے ہیں, خود لے کر آتے ہیں, اور کپ بھی خود ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے, گھر والوں کو یا پیچھے گاؤں میں سب کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں, گاؤں والوں کو تو سب کو پتہ ہے, لیکن یہاں کچھ لوگوں کا علم نہیں ہے. اگر ڈیلیوری میں خود کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چائے دینے جاتے ہیں, عالم دین ہو کے سادے بندوں کو خود چائے دے رہے ہیں آپ. یار یہ ہمارا, میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میرے سے بڑا بڑا عالم لوگ بھی ہے, میں خود دیکھتا ہوں وہ کوئی کاروبار کر رہے, کوئی کیا کر رہے, کوئی گاڑی بیچ رہے, کوئی قسطوں کا کام کر رہے, اس نے ریڑھی لگایا, جس نے کیا لگایا, جس نے کیا. محنت ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے, ہم دین کے شعبے میں اپنا اس کو وابستہ ہے وہ نہیں چھوڑ رہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنا محنت بھی کر رہے. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کسٹمر آیا ہے تو اس نے کوئی آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ نے کہا یار اس طرح نہیں اس طرح ہے, اس کو بعد میں پتہ چلا ہو کہ یہ عالم ہے؟ ایسا یار ادھر ہزار لوگ آتے ہیں. یار ایک واقعہ بتائیں نا. میں بتاتا ہوں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا, پرسوں کی بات ہے, کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میں نے کہا بولو, کر لو. پھر حضرت علی نے کس سے پوچھا, اے علی یہ دنیا کتنا بڑا ہے؟ کہہ رہا بہت بڑا ہے. کہہ رہے یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو انڈے کا کیوں نہیں رکھتا ہے اندر, اتنا بڑا انڈا کون بنا کے دے گا؟ حضرت علی نے اس کو سادہ سا جواب دیا, تمہارے اندر عقل اور شعور نہیں ہے. کہہ رہا کیوں؟ کہہ رہا یہ آنکھ کتنا ہے؟ کہہ رہا انڈے سے چھوٹا ہے, تمہیں پورا دنیا نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہہ تم اس عقل نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے, تم انڈے کی بات کر رہے ہو. تو ایک علیحدہ چیز ہے, مسئلہ وہ علیحدہ چیز ہے, وہ عالم بھی بتا سکتے ہیں, جو مسلمان ہیں جتنا اس کو علم مطابق ہوا ان کو بتا سکتے ہیں. آپ اکثر تبلیغ بھی کرتے ہیں, کوئی اکثر چائے پینے آئے تو آپ ان کو سمجھا بھی دیتے ہیں دین اسلام کی باتیں؟ یار الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی ملک جمہوریت پاکستان میں رہتے ہیں. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اس پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے ہیں. اذان کلّا, مسجد کلّا, ہر چیز کلّا, ہمارا دین, تبلیغ, کوئی بھی شعبے والا ہو سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ عالم بنے تھے ان کو پتہ ہے کہ آپ یہ چائے کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, کچھ وہ پڑھ رہے, کچھ کیا کر رہے, کچھ ہمارا دو ساتھی بھی ہے, وہ بھی میرا خیال سے چائے کا کام کر رہے قصور میں. ابھی آپ کو کوئی اس ویڈیو کے بعد یا کوئی ہماری گورنمنٹ پاکستان یا کوئی بڑا عالم دین یا کوئی بڑا عالم آپ کو کہہ دے کہ یار اس مسجد میں آ کے آپ دین کی خدمت کریں, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یار وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ تو ہمارا فرض ہے. وہ آپ اس طرح بھی دے رہے ہیں؟ وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور کریں گے بھی. وہ ایشو نہیں ہے. ایشو اصل یہ ہے, آج کے جو دور میں آپ کو پتہ ہے غربت ہے. جو چائے پیتا ہے ماحول کو لودہ کرتا ہے, اسے سمجھاتے ہیں کہ یار دین ہمارا یہ کہتا ہے اس طرح سے بیٹھیں, چائے پئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. لوگ اس وجہ سے بھی ان کے پاس آتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے. ان کی جرنی کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں میزبان مدثر کو جانے اللہ نے کے پاس.